السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید سے سلسلہ وار درس ہے، اور جس موضوع کے تحت آج باذن اللہ گفتگو ہوگی وہ ہے باب الرقا و تمائم، جھاڑ پھونک اور تعویذات کے بارے میں۔ تو اس موضوع کے تحت گزشتہ کل باتیں پیش کی گئیں، اور آج بھی اسی موضوع کے تحت باتیں ہوں گی۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک اور حدیث لائے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ ترجمہ اس حدیث کا اس طرح ہے، بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں، یہ سب شرک ہیں۔ اس حدیث کی شرح امام محمد بن عبد الوہاب نے یوں کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، التمائم، الرقا والتیولہ۔ التمائم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں یا جسم کے کسی اور حصے پر لٹکائی یا باندھی جاتی ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن جب وہ چیز قرآنی آیات پر مشتمل ہو، یعنی قرآنی تعویذ ہو، تو بعض صحابہ نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض نے ناجائز۔ انہی ناجائز قرار دینے والوں میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سامعین کرام، جو بھی چیز نظر بد دور کرنے، نقصان سے بچاؤ یا جان کی بہتری و بھلائی کے لیے لٹکائی یا باندھی جائے، خواہ اس کی شکل و صورت کسی بھی قسم کی ہو، وہ تمائم میں شامل ہے۔ کسی چیز پر قرآنی آیات لکھ کر اسے لٹکانے یا باندھنے کو بعض صحابہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں اگرچہ تمائم کو شرک کہا گیا ہے، لیکن جب کوئی آدمی قرآنی آیات لٹکا لے یا باندھ لے تو وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام اللہ کا کچھ حصہ لٹکایا ہے، اور اپنے نقصان دور کرنے کے لیے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب الرقا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الرقا سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں منتر، جھاڑ پھونک اور دم کہا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن شرعی دلیل نے وضاحت کر دی کہ جس دم میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں وہ جائز ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈسنے پر دم کی رخصت
اور اجازت فرمائی ہے۔ الطیولہ سے مراد وہ چیز ہے جسے مشرکین اس نظریے اور اعتقاد سے بناتے اور تیار کرتے تھے کہ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ۔ امام احمد نے اس حدیث کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں روایت کیا ہے کہ جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ شیئن جملہ شرطیہ میں نکرہ استعمال ہوا ہے، جس میں تمام اشیاء شامل ہیں، یعنی جو بھی شخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس دلیل میں چونکہ عموم ہے اور کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، تو وہ شخص اس عموم سے لٹکانے کی کسی چیز کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کی دلیل اسی پر پڑے گی اور اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ جب کسی بندے کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو خسارہ اور نقصان اسے ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ انسان کی عزت و فلاح، کامیابی اور اس کے ارادہ و عمل کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے اعمال و اقوال میں اور نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنا تعلق اور توجہ محض ایک اللہ کی جانب رکھے۔ اس کا انس، سرور اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرے، توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ ہی پر۔ اب جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال باہر کرے تو پھر خواہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ مکر و فریب اور اس کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بھروسہ اس پر کیا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا ہے، جو بہت ہی عظمت اور شان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر آدمی کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے، غیر اللہ سے نہ کوئی تعلق قائم کرے اور نہ اس کے اوپر بھروسہ کرے۔ تو چونکہ تعویذ لٹکانے کے تعلق سے اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائیں اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نصیب کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔